کو اولیاء کرام کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص جانب سے ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ حدیث پاک ہے اذا احب اللہ عبدا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور اس سے فرماتا ہے یا جبریل، اے جبریل انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا فلاں بندہ میرا محبوب بن چکا ہے، تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ پھر وہ جبریل امین آسمان میں ندا دیتے ہیں، اے آسمان والو ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحباہ، اے آسمان کے رہنے والے تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی محبت کے دھنکے آسمان میں بھی بجنے لگتے ہیں، آسمان میں رہنے والے ملائکہ وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کو ندا ہوتی ہے یا اہل الارض، اے زمین والو ان اللہ یحب فلانا، اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ پھر زمین میں رہنے والے جس کے دل کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، پاکیزہ دلوں کے اندر اللہ رب العالمین اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ ایک عام بندہ تھا، عام بندہ قرب الہی حاصل کرتے کرتے رب العالمین کا ولی بن گیا۔ اب اس مقام ولایت پر جب وہ فائز ہو جاتا ہے، رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے لوگوں تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب ایک بندہ مومن ساری زندگی اللہ کو یاد کرنے میں بسر کر دیتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العالمین کی یاد میں گزرتا ہے، وہ دن ہو یا رات ہو اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے۔ اس کا بولنا اللہ کے لیے، اس کا چلنا اللہ کے لیے، اس کا کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے، اس کا کہیں آنا جانا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہر کام اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، رب العالمین اس بندے کا ذکر خود بلند فرماتا ہے، اللہ کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا سے جب چلا جاتا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں بندہ عمل کرتا ہے، پھر جو آخرت ہے وہ دار الجزا ہے، اسے جزا کا گھر کہا گیا، وہاں اس بندے کی جزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کا ولی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب اس کی جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جس نے ساری زندگی اللہ کی یاد میں بسر کی ہے، وہ جب
چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا چرچا فرما دیتا ہے ساری دنیا کے اندر۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ملک پاکستان کے اندر یا دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہوتا ہے، لوگوں کی ایک عقیدت ہمیں نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پر لوگوں میں سے کسی کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوتا، کسی ولی کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، فقط یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی محبت ڈال دی تو آج ان اولیاء کے مزارات بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مرجع بنا دیے، لوگوں کے لیے لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ بن گئے۔ اب وہاں لوگ حاضری دیتے ہیں، حاضری دے کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب یہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے متصادم ہو، جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو۔ ایک بندہ اگر کسی اللہ کے ولی کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے محراب میں گئے، یہ ان کی کفالت میں تھی، اور مریم سلام اللہ علیہا یہ عورت میں کوئی عورت اللہ کی نبیہ نہیں ہو سکتی، ولیہ ضرور ہو سکتی ہے۔ جب یہ ان کے پاس جاتے کلما دخل علیہا زکریا المحرابا، جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہنچتے وجد عندہا رزقا، ان کے پاس بے موسم پھل انہیں حاصل ہوتا، یعنی ایسا پھل کہ جس کا موسم ہی نہیں ہے، جس کا ہر پھل اپنے موسم میں آتا ہے، ہر پھل اپنے موسم میں ملتا ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس گئے وہاں بے موسم پھل رکھا ہوا پایا، حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، سوال کیا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ جان گئے کہ یہاں پر جب اس اللہ کی ولیہ کے پاس بے موسم پھل آ سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کو اللہ نے اپنی ولیہ بنایا ہے۔ پھر کیا کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے قرآن فرماتا ہے، قرآن میں رب العالمین نے یہ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر جہاں مریم سلام اللہ علیہا موجود تھی، اس مقام پر جہاں انہوں نے بے موسم پھل دیکھا، ہنالک دعا زکریا، اس مقام پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اب یار کوئی کہے کہ دعا تو بندہ کہیں بھی کر سکتا ہے، مسجد میں بھی کر سکتا ہے، جہاں کہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سننے والا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے، جہاں سے اسے پکارو وہاں سے وہ سنتا ہے، لیکن اگر ایسی جگہ سے پکارا جائے جہاں کہ اللہ کے ولی کا مقام ہو، وہاں جب اس کے وسیلے سے رب العالمین کو پکارا جائے، اس سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔
یہ اس اللہ کے ولی کی برکت سے قبول فرماتا ہے۔ رب تو ہر جگہ سننے والا ہے، کہیں پہ بھی جا کے بندہ دعا کر دے۔ اب زکریا علیہ السلام نے وہاں کیا مانگا؟ آج ہم بھی مزارات پہ جاتے ہیں، بے اولاد حضرات جا کر مزارات میں اللہ کے ولی سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت عقیدہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا عمل ہے، ان کی سنت ہے۔ لوگ کہتے تم ولیوں کے پاس اولاد لینے جاتے ہو، ارے ولی اولاد نہیں دیتا، اور ان کے پاس جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی کو بھی، ان کی اور ان کی بیوی کی عمر 90 سے اوپر گزر چکی تھی، اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں محراب مریم میں جب بے موسم پھل اللہ رب العالمین عطا فرما سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ وہاں دعا کی رب کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں جب اولاد کی دعا کی، فوراً اللہ کے حکم سے فرشتہ نازل ہوا، فرمایا یا زکریا ان اللہ یبشرک بغلام، اے زکریا اگرچہ تمہاری عمر زیادہ ہو چکی ہے، رب العالمین تمہیں لڑکے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے، اور بیٹا بھی کون سا؟ اللہ نے اس کا نام بھی ساتھ میں عطا فرما دیا، بغلام اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے۔ اب یہ جو قرآنی تعلیم کے مطابق ایک بندہ مومن اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے وسیلے سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے اولیاء اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہمیشہ سے یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کو وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو ان کے بولنا ان کا ہوتا ہے، حقیقت میں طاقت اور قوت رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان اللہ کے اولیاء کی شان میں آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، اس امت کے اندر اس دنیا میں 40 آدمی ایسے ہیں، 40 اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ عام آدمیوں میں سے لا کر وہاں اس 40 میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور یہ کرتے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی بدولت، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات پر اس دنیا میں بارش بھی نازل فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر لوگوں کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ ان کی محبت ہمارے لیے ایک ایمان کا حصہ ہے، اور جو شخص اولیاء اللہ کی محبت کے بجائے ان سے بغض رکھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی، جس نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، فقد آذنتہ للحرب، میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور فرمایا
جو بندہ کسی نیک اللہ کے بندے کی سنگت میں آ جائے، اس کے ساتھ اپنی عقیدت رکھے، تو وہ قیامت کے دن اس کے فیضان سے محروم نہیں ہوگا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو جمع فرمائے گا، ایسے نیک لوگوں کو جن کے مریدین اور معتقدین ہیں، جن کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو جب حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ، تو وہ کہیں گے باری الہ ہمارے کچھ لوگ بھی ہیں جو ہم سے تیری رضا کے لیے محبت کرتے تھے، اے باری الہ آج ہمارے صدقے سے ان کی بھی بخشش فرما۔ پھر ان سے فرمائے گا تم جس کو جانتے ہو، یہ نہیں کہ جو تمہارے مرید ہیں، ان سے فرمائے گا تم جس کو جانتے ہو اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم جس اللہ کے ولی کے مزار پر جائیں، اللہ کے ولی سے معرفت ہماری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ کہیں جاتا ہے، قبر پر جاتا ہے، صاحب قبر اس آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے، اس آنے والے کی آواز کو سن بھی لیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے مزارات پر جاتے ہیں، تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ولی اللہ آج ہماری پہچان کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم آپ کے مزار پر حاضری دی تھی۔ اے اللہ کے ولی، ہم نے بھی آپ کے پاس حاضری دی تھی، آپ بھی ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیجیے۔ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہر بندہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے مریدین اور متعلقین میں سے ایک کو جنت میں داخل نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔